علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کرو۔ میں اس مجمع کو ان لفظوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں صدر محترم کی خدمت میں۔ یہ دیکھو کون محفل میں سراپا خم نظر آیا، یہ دیکھو کون محفل میں سراپا خم نظر آیا، یہ دیکھو کون محفل میں سراپا خم نظر آیا، ایک حالات میں لارے ہوئے وطن آیا، ہمارے پور و ساؤں کے سکر سے چمن آیا، وطن والوں مبارک ہو کہ میں مارے وطن آیا، مثال دھول محفل میں سکر انجمن آیا، یہ فضل وطن آیا، یہ سکر انجمن آیا۔ أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد شہر پٹنہ کے معزز حضرات، جمعیت علماء ہند کے مرکز اور بہار سے آئے ہوئے جمعیت علماء ہند کی پیدائی ہال میں موجود ہیں اور بہت سے لوگ ہال کے باہر بھی ہیں۔ صوبائی بہار میں بلایا گیا ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی اور جمعیت علماء کے مرکز اس بات کو جانتے ہیں کہ جمعیت علماء تقریباً 100 سال سے اس ملک کے اندر ایسی پیار و محبت کے ساتھ قربانیاں دیتی چلی آئی ہے جس کے اندر ذات، برادری، مذہب، مالداری اور فقر ہر چیز سے اوپر اٹھ کر جمعیت علماء نے ہمیشہ ملک کی آزادی کے لیے، ملک میں امن و امان کو پیدا کرنے کے لیے، ملک کے ہر فرد کے ساتھ پیار و محبت اور احترام کا معاملہ کیا ہے۔ کبھی بھی ملک کے اندر بسنے والوں کے درمیان میں نفرت، دوری، ایک دوسرے کے غریبان پر ہاتھ ڈالنا، برا بھلا کہنا
जमीयत उलमा और जमीयत उलमा के वर्कर्स और अकाबिर का ये तरीका नहीं रहा है। इसी तरीके पर हमने कुर्बानियां देकर हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आजाद कराया है। मुल्क को आजाद कराने के बाद मुल्क का दस्तूर बनाया गया। कोई ये समझता है अगर ये मुल्क का दस्तूर बगैर मुसलमानों को साथ लिए हुए सिर्फ हिंदुओं ने दस्तूर बनाया है तो वो बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहता है, उसे दुनिया का कुछ पता नहीं। क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी में हमारा किरदार 145 साल का किरदार है। किसी का किरदार इतने लंबे ज़माने तक नहीं है कि वो मरते मारते फांसी के फंदों के ऊपर लटकते अपनी गर्दनों को कटवाते हुए 145 साल तक इस मुल्क के अंदर हमने काम किया। 1803 से लेकर 1947 माई का लाल है, दूध पिया है तो आकर के कहे कि उसका किरदार 145। ये उलमा का किरदार है। ये किरदार प्यार और मोहब्बत के साथ था। हेलो, गरीबान पकड़ कर ये किरदार नहीं था। एक दूसरे के दर्द में और सुख में हर चीज के अंदर था। ये हमारा किरदार था। हमने इस तरह से इस मुल्क को आजाद कराया। कोई नहीं था आजादी की आवाज उठाने वाला। 1803 से मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले 1857 के अंदर सिर्फ दिल्ली के अंदर 33,000 उलमा को कत्ल किया गया। संभल में, मुरादाबाद में, मेरठ में सैकड़ों उलमा को जिसके जिस्म के ऊपर लिबास आलिमों जैसा होता था उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता था। कोई नहीं था, कांग्रेस का वजूद भी नहीं था। कांग्रेस तो बनी है 1883 में और 1885 में उसका पहला इजलास हुआ है। जबकि 1803 से हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने ऐलान कर दिया था कि हमारा मुल्क मुसलमानों का या हिंदुओं का मुल्क नहीं रहा, ये अंग्रेजों का मुल्क हो गया। हम गुलाम बन गए। अब गुलामी की जंजीरों का तोड़ना और जिहाद करना हर एक का फर्ज है। और उसके बाद जिहाद पर लग गए। कोई माई का लाल नहीं था जो अंग्रेज की उस ताकत के मुकाबले में खड़े होकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी जबान को खोल सके। इस ऐलान के तकरीबन 80-82 साल के बाद कांग्रेस बनी और कांग्रेस का जो मकसद था, जो आज भी किताबों में मौजूद है, वो मुल्क की आजादी नहीं था। मकसद था
کہ جو 2 جہاد ہوئے ہیں 1832 اور 1857 میں، اس کی وجہ سے جو ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے بسنے والوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو دور کیا جائے اور حالات کو صحیح کیا جائے۔ علماء کا یہ نظریہ نہیں تھا۔ علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کرو۔ یہ تو حالات تھے جس کے اندر مسلمان داخل ہوئے کانگریس میں۔ موجود ہے ایک شخص نے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم کو کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سن 1857 کے اندر جیل میں بند ہو گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ قتل کر دیا جائے گا بغاوت کے الزام میں، لیکن چھوٹ گئے۔ ان سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جس کے بنیادی کردار ہندو بنا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا مسلمان کاروبار اور بزنس میں شریک ہو سکتا ہے، اسی طرح کانگریس کے ساتھ مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اپنے دین کا نقصان نہ ہو۔ اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے لوگ، مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک ہے کہ مسلمان اور ہندو جب تک ساتھ نہیں ہوگا ملک آزاد نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر گھسو اور اتنی طاقت پیدا کرو اپنی گھس کر کہ کانگریس کو مجبور کر دو کہ وہ اپنا نقطۂ نظر بدل کر ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے۔ چنانچہ کانگریس نے اپنا نقطۂ نظر بدلا، ملک کی آزادی کو اپنا نقطۂ نظر بنایا، اور پھر اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے شریک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، قربانیاں دی ہیں، اور انہی قربانیوں کے نتیجے کے اندر ملک آزاد ہوا۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب ہوتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند بار بار کانگریس سے کہتی تھی ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور کیا رہے گا، کیا سیکولر دستور ہوگا یا مذہبی حکومت ہوگی؟ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ بار بار ہمارے پاس کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہیں، کانگریس بار بار عہد کرتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے چلنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل گئی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور۔ جمعیت علماء کے لوگ تھے،
مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، مولانا مدنی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا عبد الرحمن سوہاروی تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے۔ آج جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے دیا ہے دستان ملک کی تقسیم پر، تم نے دیے، ہم نے جوتے کھائے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جوتوں کے ہار پڑے، مگر ہم نے ملک کی تقسیم کو ہم سے تو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنا۔ جو دستور کے اندر دفعات ہیں کہ ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے، یہ دفعات جمعیت علماء کی دی ہوئی دفعات ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی دی ہوئی دفعات ہے، مولانا مدنی کی دی ہوئی دفعات ہے، مفتی کفایت اللہ کی رکھی ہوئی دفعات ہیں، جن دفعات کی بنیاد پر ہر اقلیت ملک کے اندر ملک وہ حصہ سمجھتی ہے جو حصہ کوئی اکثریت کا فرض سمجھتا ہے۔ یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ ہم اپنے مذہبی اعتبار سے دستور کو ہاتھ میں لے اپنے مذہب پر چلنا اور مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے۔ میرے پاس واٹسپ نہیں ہے، میں یہ وہ کام نہیں کرتا، نہ مجھے فرصت ملتی ہے میں دیکھتا ہوں۔ مجھے آج صبح ایک صاحب نے دکھلایا کہ کل مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقف ہندوستان کے دستور کے اندر وقف کوئی چیز نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان جیسا وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقت قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے، ہمارے دین کا دین ہے۔ وقت کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ بات آ گئی 25 اور 26 دفعات کے اندر کہ اس ملک میں ہر اقلیت کو اپنے مذہب کو پکڑنے، اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ کل کو آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں، اس لیے ہر چیز کو مٹا دیا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دستور مجموعی طور پر دستور نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے، مذہب کی ہر چیز اس ایک دفعے کے اندر آ گئی۔ وقف کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب، وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے، ایک دوسری وہ چیز ہے اس میں آپ مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا ہے، ارے بابا کیا زکوٰۃ کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کل کو کھڑے ہو کے یہ کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھیں، زکوٰۃ دستور میں نہیں ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔
मुल्क का कौन बोल रहा है? वजीर आजम। और ऐसी चीज बोल रहा है जिसके नसर है न पाता। हम उसके मुखातिब कहते पढ़ो, खुद नहीं पढ़ते, पढ़े हुओं को बुलाओ, उनसे पूछो दीन क्या है, मजहब क्या है, हम बताएं। हम हमेशा से में रहते हैं। अगर हिंदू की जात ब्राह्मण है, जाओ कश्मीर में मुसलमान भी ब्राह्मण। अगर हिंदू त्यागी है, मुसलमान भी त्यागी है। अगर हिंदू राजपूत है, मुसलमान भी राजपूत है। हम कहाँ जाए? हम तो इसी मुल्क के रहने वाले हैं। जिसको हिंदू कोई मजहब पसंद है वो हिंदू मजहब के ऊपर है, जिसे ईसाई मजहब पसंद है वो ईसाई बन गया, जिसे सिख मजहब पसंद है वो सिख बन गया, जिसे इस्लाम मजहब पसंद है वो मुसलमान बन गया। लेकिन इस तरह एक घर के अंदर 5 बेटे हैं, एक छीना है, एक लंबा है, एक काला है, एक गोरा है। ये इख्तिलाफ बाप और माँ के अंदर इख्तिलाफ को पैदा नहीं करता। इसी तरह हमारा मजहब है कि आदमी किसी भी मजहब को इख्तियार कर ले, लेकिन हिंदुस्तानी होने में मुल्की एतबार से कोई और यही एक हकीकत है। लेकिन बुरा हो इस नफरत की सियासत। ऐसी बात कह रहे हैं जिसके न सर है न पैर है। ऐसा मालूम होता है जैसे हर मजहब की एक जुज़ी चीज को दस्तूर में हिंदुस्तान अगर लाया जाएगा तो वो दस्तूर होगा, नहीं लाया जाएगा दस्तूर। खत्म हो जाता आते हैं। मोदी जी को ऐसी कच्ची बात न कहनी चाहिए, लेकिन दुनिया है हर बात को कहती है। आपके बराबर में जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बातें करता है, इससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत जाहिर होती है। मुल्क का होम मिनिस्टर ऐसी बातें करता है तो दूसरे क्यों ना करेंगे? आपने देखा झारखंड के अंदर इसके जिम्मेदार बनाया गया आसाम के चीफ मिनिस्टर। आसाम के चीफ मिनिस्टर की रोज की तकरीरें आप सुनिए। मुसलमान नहीं कहता कि जबान से मुसलमान का नाम नहीं है, हमेशा घुसपैठिया हालत है। जिस बिरादरी का वो आदमी होगा उस बिरादरी के मुसलमान भी आसान है। हिंदुस्तान की कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिसके अंदर मुसलमान वो मुसलमान का नाम लेते जो 1 महीना झारखंड के अंदर रात और दिन तकरीरें मुसलमान के खिलाफ करता रहा, वहाँ मुसलमानों का नाम लेकर उनके खिलाफ बोलने वालों का निशाना हुआ। इसका मतलब क्या है? यही मतलब नहीं है कि तकरीरें की और तकरीरें करके चले गए। इसका मतलब ये है कि वो रात और दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। झारखंड के सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस तहरीक और इस सियासत को शुरू किया। इलेक्शन के अंदर बीजेपी की नाकामी
وہ صرف مسلمان کے حصے میں نہیں لکھی جائے گی، گھر کی تعداد کتنی ہے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کی سیاست کو جھارکھنڈ کے ہندو اور مسلمان نے تھوک دیا۔ وہ آدمی جو بولتا تھا وہ اپنے صوبے کے اندر بھی جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی مسلمان کے خلاف آگے ہی بڑھتا تھا۔ دیکھو ساری ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری کی سن 1951 جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ اور اس کی اولاد ہندوستانی ہے۔ یہ ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے، لیکن کانگریس بی جے پی اور جو علاقائی پارٹیاں آسان کی ہیں سب نے مل کر جب مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کیا گیا اور ہندوستان کی طاقت نے کیا، انڈیا کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ہندوستان میں پانی ہو رہی تھی بھاگ گئے پاکستان، اور پاکستان کے بہت لوگ بھاگ گئے ادھر۔ اب کیسے کہا جائے کہ ہندوستانی پاکستانی کون کون ہے؟ تو سب نے مل کر پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 1971 کے بعد جو آیا ہے وہ ہندوستانی نہیں ہے، آسام۔ 1971 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ آسامی، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ آسامی نہیں ہے۔ قانون بنا دیا، قانون بن گیا۔ اب یہ حالت سے نیچے تھی منسٹر صاحب کے نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، سارے ملک کا دستور ایک ہونا چاہیے۔ ارے بابا کانگریس کا زمانہ تھا، کانگریس نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اصول بنایا، اس کے اوپر بی جے پی کے علاقائی پارٹیوں کو بھی دستیاب نہیں کرتے، اور تقریر جیسے یہاں کر رہے تھے ویسے ہی تقریر وہاں کرتے تھے۔ 71 نہیں 51 کیوں؟ اگر 51 کو بنا دیا گیا تو کم از کم 80-90 لاکھ مسلمان اجڑ جائے گا۔ کوئی چاہتے تھے کہ مسلمان کو برباد کر دیا۔ وہ جماعت تھی، ہم گئے سپریم کورٹ، ہم نے کہا کہ جب اس زمانے کی حکومتیں متحد ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا جو حق ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں، آسام کے لیے سنی کا کل ہی رہے گا، تمام پارٹیوں نے اس کو قبول کیا۔ اب ہو گیا، دل دکھنے لگا، وہ جو وہاں دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف آگ تھی وہ سب پیدا کر دی۔ اللہ نے جان دیا، ہم نے اس سے پہلے ایک اور مقدمہ آسان کے سلسلے میں لگا تھا۔ جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں پہنچی، یہ لڑکی کہاں سے تھا وہ سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ یہ لڑکی فلاں کی ہے، باپ اس کا فلاں جگہ ہے، لڑکی یہاں رہتی ہے، اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اسے آسامی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی لڑکیاں ہندوؤں میں 24 لاکھ اور مسلمانوں کے اندر 27 لاکھ۔ وہاں کی طاقت کہتی تھی
کہ یہ پردھان کا سرٹیفکیٹ کوئی مانا نہیں. تنہا جمعیت علماء کی انگیز ہے اور وہ بڑے سے بڑا وکیل جو ایک ایک پیشی میں 15 لاکھ روپیہ دیتا اور اتفاق سے جو چیز جسٹس تھا وہ بھی آسان ہی کرتا ہوتا. یہ تو بہت خطرہ تھا. ان کا ہوگا کیا؟ 47 لاکھ عورتیں ہیں اور ان کے بچے اگر لگا لو 1.5 کروڑ یہ کہاں جا کے ٹھیک پاتے ہیں؟ کیا کوئی مکان خرید سکتے ہیں؟ نہ جائیداد خرید سکتے ہیں، نہ ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں. کیا کریں؟ اللہ کی قدرت کا اعتبار کہ اس کے اندر بھی جمعیت علماء کو ایسی کامیابی ہوئی کہ مسئلہ ختم ہو گیا. 47 لاکھ ہندو مسلمان جینے کا حق. یہ کلمہ ہندو مسلم کی بات نہیں کرتے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. جمعیت علماء ایک کے لیے کام کردار ہے. ابھی آپ کے سامنے بلڈوزر کی تحریک آئی. ہم نے یہ دیکھا کہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% مسلمان ہیں. 95% مسلمان سارے ہندوستان میں جمعیت علماء ہم نے جا سکتے ہیں. بات تحریک چلتی رہی. ہم نے یہ بات کہی کہ کیسے ہو سکتا ہے اس گھر کو ماں باپ نے بنایا، اس گھر کے اندر ایک لڑکے نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ جو کام گورنمنٹ کے خلاف ہے، آپ کی سیاست کے خلاف ہے. آپ اس مکان کو بلڈوزر چلا کر گرا دیں، وہ ماں باپ کہاں جائیں گے؟ بوڑھے اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ اس کی بہن بھائی کہاں جائیں گے؟ اس کی اولاد کہاں جائے گی؟ آپ کرتے جیل میں ڈالیے کہ اپنی زندگی کو صاف دکھلانے کے لیے آپ اس کے گھر کو کیسے گرا سکتے ہیں؟ مگر یہ بات ہماری اس آواز کو اللہ نے قبول فرمایا اور اس طرح قبول فرمایا کہ اب کون مائی کرتا فیصلہ دینے والے مسلمان نہیں تھے، مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. یہ وکیل جو سپریم کورٹ سے لڑ رہے تھے مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہندو تھے. اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو ہیں جو مدارس سے اوپر اٹھتا ہے، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے. ہم 1400 سالہ اسی تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کھڑی ہوئی ہے. ہم ہر جگہ جاتے ہیں کہ کون ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے، کون آدمی ہے، کون جماعت اسلامی، کون ہندو ہے، کون اگر ظلم تشدد ہو رہا ہے. ہم سیلاب آیا کیرلا کے مکانات 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا، تعمیر کرائی.
मकानात को बनवाया। मुसलमानों के मकानात भी थे, हिंदुओं के मकानात भी थे, ईसाइयों के मकानात भी थे। जाओ जाकर देखो, नहीं करते। बंगाल के अंदर सैलाब आया, लाखों आदमी उजड़ गए, हमने वहां कैंप लगाए। एक एक कैंप में 2700 सुबह, 2700 दोपहर में खाना खाते थे। कोई तमीज नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान। जो मुसीबत का शिकार है आए हमारे दस्तरखान के ऊपर। भाई इन तमाम चीजों को समझना चाहिए। ये मुझे आज हैरत होती है, वजीर आजम का खिताब सुनकर मुझे हैरत हुई। ऐसा लगता है कि जिसे पढ़ लिख करके नहीं खामखा बोलती। चीफ मिनिस्टर के खिताब को आज मैंने सुना, मैं नहीं सुनता हूँ, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती पढ़ने पढ़ाने से, मैं कहाँ से सुनूंगा। जो खिताब उनके झारखंड में हुई मुझे हैरत हुई, मगर ज्यादा हैरत नहीं हुई। देखो जख्म खुर्दा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके मिजाज के अंदर गड़बड़ी पैदा कर दी है, इसलिए वो ऐसी बात है। सब लोग इसी मुल्क के रहने वाले हैं, जो इस मुल्क का है उसको मुकम्मल इख्तियार है। दस्तूर हमारी बुनियाद है, हम इस दस्तूर को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर कोई इस दस्तूर के खिलाफ जाएगा, हम कोर्ट में गए, बार बार गए, हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरा हक मिला है। अल्लाह का शुक्र है, हमें हक देने वाले मुसलमान नहीं हैं। 100% सुप्रीम कोर्ट के जज जहां हमारे फैसले गए वो हिंदू थे, हिंदुओं ने फैसले किए। मतलब है कि हमारे मुल्क के अंदर आज भी 2-4 नहीं, लाख 10 लाख बेशुमार लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम मजहब से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला रखना चाहते हैं। और जो मुल्क के अंदर नफरत को पैदा कर रही हैं, मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो इस नफरत की सियासत को मुल्क की तबाही का सबब ठीक है। हम इसीलिए आपके पास आए। हम वक्फ बिल को एक मजहबी मसला समझते हैं। आप इस बात को समझिए, लोग नहीं कहते, मैं तो सच बात कह देता हूँ। आपके इस सूबे की हुकूमत वो बैसाखी है जिसके ऊपर मक्का की हुकूमत थी। ये भी उसके अंदर सही है। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है इसीलिए ये आवाज मुझ तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीज़ा है, हमारा मजहब है। अगर आप उसकी तारीफ करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करें कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आप चलिए मेरे भाई मदरसे दो तरह हैं। एक वो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से इमदाद लेते हैं, एक वो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से एक पैसा भी नहीं। हम पहले से कहते थे, लोग बुलाते थे,
کہ ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ دے اور تم سے لینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے دلی کے اندر ایک میٹنگ بلائی، بہار کے لوگ بھی اس وقت گورنمنٹ میں نہیں بھی تھے، اور وہ یہ تھی کہ مدرسے والوں کو ہم پیسہ دیں گے۔ سب نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے یہ سوچا کہ مجھے جانا چاہیے، چنانچہ میں چلا گیا وہاں۔ انہوں نے مجھے اسٹیج پر بڑے بڑے مدرا بیٹھے ہوئے تھے اور کرسی بھی تھے اور دوسرے لوگ تھے وہاں۔ میں خاموش رہا۔ اس کے بعد میں مجھ کو کہا گیا کہ آپ نہیں جانتے کہ مدرسوں کا کردار کیا ہے۔ 1857 کے اندر لوگوں کا قتل عام ہو گیا، تو اب ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنے والے مجاہدین ختم ہو گئے۔ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا وہ جیل میں پکڑے گئے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نکلے اور سر جوڑ کر بیٹھے۔ 57 میں جہاد ہوا تھا، ٹھیک 9 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ کیوں؟ اب مجاہد زندہ نہیں رہے، دارالعلوم میں جنگ آزادی کے لیے مجاہدین کی فیکٹری بنانی تھی، وہ اس فیکٹری سے بڑے بڑے ہزاروں مدرسے بن گئے۔ جہاں دنیا میں جائیے، نیو یارک میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے، لندن میں چلے جائیے، ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیے، اور ایشیا کے اندر تو جس ملک میں قدم رکھو یہیں کے فارغ ہیں یا یہاں کے فارغ ہونے والے کے شاگرد جنہوں نے مدرسے بنائے۔ یہ مدرسے درجے پر ملک کی آزادی کی ضمانت ہے۔ ملک کے اندر حضرت شیخ الہند یہیں سے پیدا ہوئے جنہوں نے 4 سال مالٹا میں جیل کاٹی۔ مولانا نظری یہیں سے پیدا ہوئے جنہوں نے 9 سال انگریز کی جیل کاٹی۔ اور میں نے کہا میں کتنوں کا نام لوں آپ کے سامنے۔ یہ مدرسوں کی زندگی ہے اور یہ تاریخ ہے۔ آپ اس تاریخ کو بجھانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بجھاتے۔ میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پیسہ دیں گے اور پھر ان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں دخل کریں۔ آواز آئی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کو جھوٹا نہیں دیتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی الیکشن میں 3 سال باقی ہیں، کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ 3 سال کے بعد جو الیکشن ہوگا اس الیکشن کے نتیجے میں کامیاب ہو کر آپ ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے؟ کہنے لگے نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا تو آپ تو 3 سال کی ضمانت نہیں دیتے، اور میرے دل میں یہ ارمان ہے کہ اگر قیامت تک میں زندہ رہوں گا تو مدرسوں کو نہیں دوں۔ میری آپ سے اس میں سوالات نہیں ہو سکتے۔